بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، میں نصر اللہ پتافی۔ آج ہمارا اردو کا لیکچر ہے اور میں آپ کو فرسٹ ایئر کی اردو کی نظم کروانے لگا ہوں۔ پہلی نظم ہے حمد، جس کے شاعر ہیں امیر احمد۔ امیر احمد اصل نام ہے ان کا، اور امیر ان کا تخلص ہے۔ تو حضرت مینا لکھنوی کے شاگرد بھی رہے، اور انہی کے نام کی نسبت سے ان سے بے پناہ محبت کی وجہ سے مینائی لکھواتے رہے۔ 1828 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے۔ سید مظفر علی اسیر ایک بڑے اپنے زمانے کے اچھے اور اعلیٰ شاعر تھے۔ اسیر ان کا تخلص ہے۔ ان کی شاگردی اختیار کی اور بہت جلد ہی شاعری میں نام کمایا۔ مشہور تصانیف ان کی جو ہیں مثنوی کبوتر نامہ، مخمص نعتیہ، مضامین دل آشوب، محامد خاتم النبیین، میرۃ الغیب، گوہر انتخاب، قصائد امیر اور انتخاب یادگار، یہ ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ اور خود اپنا 1900 کو اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ اب آتے ہیں ان کی اس نظم کی طرف جو انہوں نے نظم لکھی حمد۔ حمد کا مطلب ہوتا ہے ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اسے حمد کہتے ہیں۔ پہلا شعر ہے اس کا: دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ تو جہاں کے معنی ہوتے ہیں جس جگہ، اور کہاں ایک استفہامیہ اور سوالیہ لفظ ہے۔ تو کس جگہ ہو سکتا ہے، اس کے مطلب یہی ہے کہ کس جگہ۔ آتے ہیں اس کے مفہوم کی طرف۔ تو مفہوم اس شعر کا یہ ہے کہ اے اللہ، جس مقام پر تو فائز ہے وہاں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، اور کسی کو یہ بھی معلوم نہیں کہ تو کہاں ہے۔ تو امیر مینائی کا شمار اپنے عہد کے قادر الکلام شاعروں میں ہوتا ہے۔ آپ کی شاعری زبان و بیان کی خوبیوں اور فکر و خیال کی رعنائیوں کا مجموعہ ہے۔ امیر مینائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ کائنات میں جو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے یکتا ہے، ذات کے حوالے سے بھی یکتا ہے کہ اس کی ذات کی مثال کوئی اور ذات میں نہیں، کیونکہ وہ تو جسم سے پاک ہے اور کل کائنات سے عظیم تر ہے، اور باحوالہ صفات بھی وہ یکتا ہے۔ اس جیسی قوت سمع، ارادہ اور دیکھنے کی طاقت کسی اور میں نہیں ہے۔ اس کی یہ صفات ذاتی اور لامحدود ہیں۔ آگ میں جلانے کی صفت اللہ نے رکھی ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے تو وہ اپنا آگ جلاتی ہے، جب نہیں چاہتا تو آگ نہیں جلا سکتی، جیسا کہ ہمارے تاریخ اسلام میں بھی ایک بہترین مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو مورخین کے مطابق 40 دن تک وہ آگ میں رہے، مگر آگ نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا معراج بھی اسی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کروایا تھا۔ اور اسی طرح اپنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال لیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون بادشاہ کے دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور اپنی صفات اور اپنی یکتائی کی جو بہترین مثال قائم کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا لشکر پانی کے بنائے ہوئے راستوں میں سے پار ہوا، اور فرعون کے لشکر کو پانی نے ڈبو دیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں قرآن مجید میں فرماتا ہے لیس کمثلہ فی شیء، تو کوئی بھی چیز اس کی مثال نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی کوئی اس کے برابر کا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے بارے میں ایک اور مثال دیتا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو ان دونوں کے درمیان جھگڑا ضرور ہوتا، ان دونوں کے درمیان ایسا جھگڑا ہوتا کہ کائنات کا نظام بھی درہم برہم ہو جاتا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے
کوئی اور خدا بنایا ہی نہیں اس کائنات میں، تو دوسرا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ ایک اکیلا ہے، واحد ہے، اور کائنات کو اچھی طرح سے چلا سکتا ہے اور چلانے کی طاقت رکھتا ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ کسی کو معلوم نہیں کہ تو کہاں موجود ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کائنات میں ہر جگہ موجود ہے، قلب مومن میں موجود ہے، شاہرگ انسانی میں بھی زیادہ قریب ہے، لیکن کسی مخصوص مقام کی نشاندہی کرنا ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقام کی نشاندہی کی جائے ذرے ذرے سے عیاں ہونے کے بعد۔ آج تک راز حقیقت راز ہے، وہ ایک حقیقت بھی ہے اور راز بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس مقام پر ہے، جس مقام پر جس عالم میں ہے، چونکہ وہاں کوئی اور نہیں، اسی لیے نہ تو اس کے مقام کے تعین کا احاطہ کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی حقیقت سے، حقائق سے آشنا ہوا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کی ذات کی نوعیت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ عقل میں جو گھر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ادراک کرنا ہو تو لازم ہے کہ فطرت کا گہرا مشاہدہ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان اشیاء میں اپنی نشانیاں عطا کی ہیں۔ ان فی ذالک لا آیۃ لأولی الالباب، بے شک عقل والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ دوسرا شعر ہے، لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشاں تو ہے۔ تو اس کا مفہوم ہے کہ اے اللہ تیری ذات لاکھ پردوں میں چھپی ہوئی ہے، ہونے کے باوجود نظر آتی ہے، بے شک تیرے وجود کے اقرار میں سینکڑوں نشانیاں موجود ہیں۔ تو امیر مینائی کا شمار اپنے عہد کے، جیسے میں نے بتایا کہ قادر الکلام شاعروں میں ہوتا ہے، تو وہ اس شعر میں بھی اپنے زبان و بیان کی خوبیوں اور فکر و خیال کی رعنائیوں کا مجموعہ لیے ہوئے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانی آنکھ اور تیری ذات کے درمیان بے شک لاکھوں پردے حائل ہیں۔ بے شک انسان کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ تیرا دیدار اپنی مادی آنکھوں سے کر سکے، کیونکہ اے اللہ تو مادی وجود سے پاک ہے، لیکن ان لاکھ پردوں میں کے باوجود بھی تجھے دیدہ بینا پہچان لیتی ہے۔ اے اللہ تو اپنی غیر معمولی قدرت کے سبب کائنات میں مکمل طور پر آشکارا ہے، زمین کے ایک ایک مقام پر تیرا ہی جلوہ کار فرما ہے۔ جلووں کی کثرت سے جو پردے میں چھپا ہے، وہ پردہ نشیں ہو کے بھی وہ جلوہ نما ہے۔ دراصل کائنات کی ہر شے خدائے واحد القہار کے وجود پر پکار پکار کر دلالت کرتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ تخلیق اپنے خالق کا اظہار ہوتی ہے۔ کسی تصویر کو دیکھ کر فوراً اس کے مصور کی کاریگری ذہن میں آتی ہے، کسی مکان کو دیکھ کر فوراً معمار کا تصور ذہن میں آتا ہے، اور یہ لازمی بات ہے کہ کائنات کو دیکھ کر بھی اس کے خالق کی طرف ذہن مائل ہوتا ہے، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی چیز کسی پیدا کرنے والے کے بغیر تخلیق ہو جائے یا خود بخود وجود حاصل کر لے۔ لہٰذا دوسرے مصرعے میں بھی شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ تیری ذات سینکڑوں نشانیوں سے عیاں ہے، اور موسموں کا عدل بدل، دن اور رات کے آنے جانے میں تنظیم، ہر چیز میں تیری ذات کا نشان ہے۔ ہر شے میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں، نشانیاں پوشیدہ ہیں بلکہ، اور ہم اللہ تعالیٰ کو نور معرفت کے ذریعے پہچان سکتے ہیں۔ دلوں کو معرفت کے نور سے تو نے کیا روشن، دکھایا بے نشاں ہو کر ہمیں اپنا نشان تو نے۔ شاعر مزید کہتا ہے کہ اے اللہ ان بے شمار نشانیوں کہ باوجود تو بے نشاں ہے، یعنی اے اللہ کھلی آنکھوں سے وجود مادی میں تیرا دیدار ناممکن ہے۔ اور اقبال نے بھی اسی مقام پر فرمایا کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی۔ تو شاعر نے بے نشاں اس لیے کہا کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ وہ آنکھوں دیکھی شے پر زیادہ یقین کامل رکھتا ہے۔ شاید اسی لیے شاید بڑے بڑے صوفیاء اور انبیاء نے اللہ تعالیٰ کا دیدار طلب کیا تھا، اور یہی آرزو اقبال نے بھی اپنے شعر میں یوں کی ہے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تیسرا شعر، تو ہے خلوت میں تو ہے جلوت میں، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے۔ تو یہ خلوت کے معنی تنہائی یا علیحدگی، جلوت کے معنی مجمع یا محفل، پنہاں کے معنی ہوتے ہیں بیٹا پوشیدہ یا چھپا ہوا، عیاں کے معنی ہے ظاہر یا نمایاں۔ تو مفہوم ہے اے اللہ تو تنہائی اور مجمع
ہر جگہ موجود ہے، لیکن کہیں تیری ذات چھپی ہے اور کہیں واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ تو تشریح طلب شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی پر اسرار ذات کے متعلق اظہار کیا ہے کہ اے اللہ، تیری ذات کامل کا ادراک ذہن انسانی سے بالا تر ہے۔ اے اللہ، تو ہر جگہ موجود ہے، تنہائی ہو کہ محفل، خلوت ہو کہ جلوت، گوشہ نشینی ہو یا مجمع۔ اے اللہ، تو ہر جگہ موجود ہے، جیسے اللہ تعالیٰ خود بھی قرآن مقدس میں فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اور ہم اس کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور جہاں کہیں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے جہاں کہیں 3 اشخاص کی سرگوشی ہو تو چوتھا وہ اللہ موجود ہے، 5 کی ہو تو چھٹا وہ اللہ موجود ہے، اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ کی، مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح ایک کوئی جگہ بھی اللہ تعالیٰ کے وجود سے خالی نہیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حکیم لقمان کو ان کے آقا نے جن کی وہ بکریاں چرایا کرتے تھے ایک مرغ دیا اور کہا ایسی جگہ جا کر ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ آپ شام کو ویسے ہی واپس آ گئے اور کہنے لگے کہ مجھے کوئی ایسی جگہ نہ ملی جہاں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ نہ رہا ہو۔ الغرض اللہ تعالیٰ کی لامحدود بصیرت کائنات کے ایک ایک ذرے کو ایسے دیکھتی ہے جیسے انسان اپنی ہتھیلی پر پڑی ہوئی اشیاء کو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو عرش عظیم پر جلوہ فرما ہے، لیکن اس کی صفات دنیا کے ہر شے میں جلوہ فرما ہے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اور نہ ہی اسے مادی حالت میں دیکھا جا سکتا ہے، اسی لیے وہ پوشیدہ ذات ہے، مگر کائنات میں ہم اللہ عز و جل کو صفات کے اعتبار سے پہچان سکتے ہیں۔ معرفت اور صفات کے لحاظ سے وہ ذات الہی عیاں ہے۔ اس ذات و صفات کے مسئلے کو دیگر مثالوں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ مثلاً پھول کی مثال لے لیجئے۔ پھولوں کی ٹوکری اگر کمرے میں پڑی ہو تو پھولوں کا وجود ٹوکری تک محدود ہوگا، لیکن یہی پھول با اعتبار صفت پورے کمرے میں ہوں گے، کیونکہ پورے کمرے میں بھینی بھینی خوشبو ہوگی جو پھولوں کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ سورج کی مثال بھی بالکل ایسے ہے کہ وجود ایک جگہ محدود مگر صفت نوری پوری کائنات میں ہے۔ اسی لحاظ سے ہم خدا کی صفات بھی اس کا فہم و ادراک کر سکتے ہیں۔ پھولوں کے حسن و جمال اور خوشبو میں خدا کی ذات رچی بسی ہے۔ اب آتے ہیں اس کے اگلے شعر کی طرف کہ نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہماں تو ہے۔ تو میزباں سے مراد صاحب خانہ ہے اور مہمان سے مراد گھر آنے والا یا مدعو کیا گیا شخص، ایسا شخص جس کو دعوت کی گئی ہو یا جس کو بلایا گیا ہو۔ اے اللہ، کائنات میں تیرے سوا کچھ نہیں ہے، تو میزبان بھی ہے اور مہمان بھی ہے۔ تو تشریح طلب شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ، کائنات میں تیرے سوا کوئی ذات موجود نہیں۔ یہ شعر امیر مینائی نے وحدت الوجود کے نظریے کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ یہ نظریہ ایک صوفیانہ اصطلاح ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی نے یہ نظریہ پیش کیا۔ ان کے باقول خدا کل ہے اور کائنات جزو ہے، وجود ایک ہی ہے، کائنات کا ایک ایک ذرہ خدا ہی کا پرتو ہے، عالم ہی خدا ہے، اور یہ تجلی ہے جس میں وحدت نے اپنے تئیں کثرت میں نمودار کیا ہے۔ وحدت الوجود والوں کا نظریہ ہے کہ ہمہ اوست سب کچھ خدا ہے۔ اس عقیدہ کے مخالف حضرت شیخ مجدد الفسانی ثانی شیخ سرہندی نے نظریہ وحدت الشہود پیش کیا۔ انہوں نے کہا ہمہ از اوست یعنی سب کچھ خدا سے ہے۔ حضرت شیخ مجدد فرماتے ہیں کہ عالم تجلی صفات نہیں بلکہ ذل صفات ہے۔ اگر تجلی ہوتا تو وہ عین صفات ہوتا، کیونکہ خدائی صفات کامل ہیں جبکہ عالمی صفات ناقص ہیں۔ کیا مطلب کہ یہ دنیا، یہ کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ کی تجلی نہیں بلکہ ذل صفات سے مراد یہ اللہ تعالیٰ کے سائے میں موجود ہے، کہ اللہ عرش پر موجود ہے اور کائنات میں جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذل ہے، یہ اس کا سایہ ہے، اور یہی اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو صبح شام ہم دیکھتے ہیں۔ تو
دیکھتے ہیں دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ تو ہی میزبان ہے، تو ہی مہمان ہے، یعنی اے اللہ اس کائنات کا مالک اور صاحب خانہ تو ہے، تو ہی سب کو کھلاتا ہے۔ گویا مہمان و میزبان دونوں خدائی صفات ہیں، اور میزبان گھر کا مالک ہوتا ہے اور گھر میں ہی قیام پذیر ہوتا ہے، جبکہ مہمان کسی گھر میں عارضی طور پر آتا ہے۔ یہ مصرع بھی وحدت الوجود کا شاہکار ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ انسان بھی تیرا ہی پرتو ہے، انسان میں بھی تیرے ہی ذات ہے، اور لہٰذا مہمان انسان ہے اور انسان تو ہے، اسی لیے انسان تو ہے، اسی لیے خدایا میزبان بھی تو ہے اور مہمان بھی تو ہے، تو لہٰذا دونوں صفات تیرے اندر بھی آ سکتی ہیں، اور جو خانہ ہستی میں ہے انسان کے لیے ہے، آراستہ یہ گھر اسی مہمان کے لیے ہے۔ اب آتے ہیں اگلے شعر کی طرف کہ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں بھی تو ہے۔ مفہوم ہے اس کا، اے اللہ یہ چمن عالم میں تیرے ہی رنگ بو کا عکاس ہے، اور ہم نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ تو ہی اس کا میر گلشن ہے۔ تو اس تشریح طلب شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ باغ کا رنگ تیرے وجود پر دلالت کرتا ہے، باغ میں موجود پودوں، پھولوں، گلوں اور پھلوں میں تیرا ہی رنگ سمایا ہوا ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے چمن سے مراد کائنات لی ہے، گویا کائنات کی ہر چیز اے اللہ تیرے ہونے کا ثبوت ہے۔ باغوں میں پھیلی ہوئی بھینی بھینی پھولوں کی خوشبو، رنگ رنگ کے موہ لینے والے پھول بھی اے اللہ تیری ہی قدرت کے عکاس ہیں۔ جیسا کہ شاعر کہتا ہے کہ گلوں میں رنگ ضیا بن کے چاند تاروں میں، وہ پردہ وار کہاں جلوہ گر نہیں ہوتا۔ تو شاعر مزید کہتا ہے کہ اے اللہ جب میں نے باغ کے پھولوں اور پودوں کے رنگوں پر نظر غائر ڈالی اور غور و خوض کیا، تو اس نتیجے پر پہنچا کہ اے اللہ عز و جل اس کائنات کا پالنے والا تو ہی ہے، کائنات کی ہر شے کو تیرے ہی دم سے ثبات ہے، کائنات کا یہ نظم و نسق تیرے ہی منتظم ہونے کی دلیل ہے۔ جس طرح مالی باغ کی دیکھ بھال کرتا ہے، اسے وقت پر پانی دیتا ہے اور کانٹ چھانٹ کرتا ہے، بالکل اسی طرح اے اللہ اسی طرح جو ہے تو بھی اس کائنات کا محافظ اور رازق ہے، اور کائنات کی ہر چیز کو منظم رکھا ہوا ہے۔ سورج چاند وقت پر طلوع و غروب ہوتے ہیں، ستارے سیارے سورج اور چاند اپنے اپنے مدار میں رہتے ہیں، تو لہٰذا ان سب چیزوں کو دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے ایک احسن طریقے سے پوری کائنات کا نظام چلایا ہوا ہے، اور چمن میں پھولوں کے رنگ دیکھ کر ان کی خوشبو سونگھ کر اس کا خالق یاد آتا ہے، اور اس کے باغبان کا تصور پیدا ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ الغرض ہر جگہ خدا کی ذات موجود ہے۔ اور اگلا شعر ہے آخری مکتبی ہے کہ محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ تو اس آخری شعر میں اس مقطع میں کیا کہتا ہے کہ اے امیر میرے ہمراز تو بہت ہیں، لیکن حقیقی رازداں اللہ ہی کی ذات ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر خود سے ہم کلام ہے اور کہتا ہے کہ میرے اسرار و رموز سے کئی لوگ واقف ہیں، میری پوشیدہ اور چھپی ہوئی باتوں کو تو بہت سے لوگ جانتے ہیں، لیکن حقیقت میں میرے اصل رازداں کا رازداں جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ ایک تو اللہ تمام ظاہری و پوشیدہ باتوں سے واقف ہے، اور خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے واللہ علیم بذات الصدور، کہ بے شک اللہ سینوں کی باتوں سے خوب آگاہ ہے، کہ دلوں کے راز وہ خود جانتا ہے۔ ایک اور جگہ پر فرماتا ہے ان اللہ علیم خبیر، کہ بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اور دوسرا امر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی معنوں میں پردہ داری کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ ایک مرتبہ اپنی قوم کو کھلے میدان میں لے گئے تاکہ بارش کے لیے دعا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مجمع میں ایک گناہ گار ہے، اسے نکال دو، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو بتایا کہ یہ ماجرا ہے۔ اس گناہ گار نے دل میں کہا کہ اے اللہ آج مجھے میری قوم کے سامنے رسوا نہ کر، فوراً بارش شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ پہلے جس کے سبب میں بارش نازل نہ کر رہا تھا، اب اس کے سبب ہی بھیج رہا ہوں، کیونکہ
اس کے اور میرے درمیان صلح ہو گئی، اس نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی ہے، اسی لیے اب بارش دے رہا ہوں۔ تو لہٰذا عقلی طور پر بھی دیکھا جائے کہ انسان خود اپنے دل میں ہی اپنا راز پوشیدہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ دوسروں کے بھید کیوں کر اپنے دل میں مخفی رکھ سکتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہی کامل پردہ پوشی کرنے پر ہی قادر ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ میں نے آپ کو بیٹا پوری نظم پڑھا دی ہے، اس کی تشریح جتنا ہو سکا میں نے آسان کر کے اور پڑھائی ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی بات پھر بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو جو سکول کی ایپ ہے اس کے کمنٹ باکس میں آ کر آپ جو ہیں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو پھر اس کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔